نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ حضور یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کتنی واجب ہے؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کس کی زکوٰۃ بتاؤں، شریعت کی، طریقت کی یا حقیقت کی؟ تو سائل بڑا باذوق تھا اور ذہین آدمی تھا، اس نے سوچا کہ حضور کافی ذوق میں بیٹھے ہیں تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس نے کہا حضور تینوں کی زکوٰۃ بتا دیں تو بڑی بات ہے۔ تو آپ نے جو زکوٰۃ کے یہ اصول بتائے ہیں یہ ویسے انسانی زندگی میں بڑے کام کے ہیں۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شریعت میں زکوٰۃ تو یہ ہے کہ 100 کے بدلے 2.5 روپے ہے، اور طریقت میں یہ ہے کہ 2.5 جو ہے وہ انسان اپنے پاس رکھ لے اور بقیہ جو اللہ کی راہ میں دے دے، اور حقیقت میں زکوٰۃ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لوٹا دے۔ تو سائل نے کہا کہ حضور شریعت اور طریقت کی تو سمجھ آ گئی ہے لیکن حقیقت کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال لاؤ، جنگ پہ جانا ہے، جہاد پہ مال کی ضرورت ہے، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان مال و متاع اٹھا کر رسول کائنات کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو اس وقت کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو وہاں یہاں تک کہ اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ دین پر قربان کرنے کے لیے آپ موجود تھے۔ تو یہ ہے حقیقت کہ بندہ جو کچھ بھی اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب فرما دو کہ بے شک میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ ایک عارفانہ بات ہے جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، تو اس پر یقیناً یہی جو ہے اصول تو ہے زکوٰۃ کا کہ 100 روپیہ کسی کے پاس ہے تو اس پر 2.5 روپے زکوٰۃ واجب ہے انسان پر، لیکن وہ یہی نہ سمجھے کہ میں نے یہ فرض ادا کر لیا۔ آپ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ شریعت میں یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹاتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مال دیتا رہے۔ تو یہ ایک بڑی عارفانہ بات آپ نے سمجھانے کی کوشش کی اپنے اس مرید کو، سائل کو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ ایک دن آپ گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرما تھی، تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بکری آئی تھی گوشت کی تو اس کے ایک ران باقی ہے۔ تو آپ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ران باقی نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں سب کچھ جو ہے وہ تو نے خرچ کر دیا ہے وہ باقی ہے، یعنی کہ وہ بکری کو ذبح کیا گیا اور باقی سب کچھ غرباء میں تقسیم کر دیا گیا اور ران کا کچھ حصہ کھانے کے لیے رکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے حقیقت میں وہ باقی ہے، اور یہ جو ہم اپنی ذات کے لیے رکھ رہے ہیں یہ تو اپنے لیے اور ہے وہ جو اللہ کی راہ میں انسان خرچ کر دے۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انسان کو صدقات و خیرات کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ غرباء اور مساکین کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے گلی محلے میں، کوچہ میں کچھ ایسے افراد پر نظر رکھیں کہ جو انسان 2 وقت کا جن کے پاس اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے، تو ان کا جب ہم خیال رکھیں گے تو ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے
یا جو صدقات اور خیرات کی جاتی اس سے مال کم نہیں ہوتا، یہ انسان کا اپنا ایک ذہن کے اندر اس کے تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے مال خرچ کیا تو وہ کم ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کا زکوٰۃ کے اصولوں میں یہ ایک سمجھنے کے لیے صوفیاء اور بزرگان دین نے یہ بات کی ہے کہ جیسے کنواں ہے نا، تو اس سے پانی نکالتے رہیں گے، جتنا پانی نکالتے رہیں گے تو وہ تازہ پانی نیچے سے آتا رہے گا، اور کنواں بھی تازہ رہے گا، اس کے اندر بدبو بھی پیدا نہیں ہوگی، اسمیل پیدا نہیں ہوگی، اور پانی تر و تازہ رہے گا۔ اور جتنا پانی نکالتے جائیں گے مسافر پیتے جائیں گے، اور جو بھی جس کو حاجت ہے وہ پانی لیتا جائے گا، تو اس کے اندر سے مزید تازگی آتی جائے گی۔ لیکن اگر اس سے پانی نکالنا بند کر دیا جائے تو وہ اس کے اندر بدبو بھی پیدا ہو جائے گی، رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ کنواں بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا جو اخراج تھا، اس کا پانی جو نکالنا تھا وہ اب بند ہو چکا ہے، تو اب وہ زمین کے نیچے سے پانی آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان صدقات و خیرات میں پہل کرتا ہے اور غرباء و مساکین میں، اللہ کی مخلوق میں مال کو تقسیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، وہ اپنی غیب سے اس کے مال میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔